بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جو کچھ ہلچل تھی تھوڑی زیادہ ہوئی ہے۔ لوگ الحمدللہ حج بھی کر کے آئے اس سال، اور عمرہ کرنے کے لیے بھی بہت سارے ساتھی جا رہے ہیں، اور بہت الحمدللہ حرم بھرا بھرا سا لگ رہا ہے۔ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، حرمین کا سفر ہو رہا ہے۔ جن کے بھی سفر ہونے والے ہیں یا جن کے سفر ہوئے ہیں، ہم سب سے اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اب دوستو بزرگوں، جو عمرہ کر کے ساتھی آتے ہیں نا، تو وہاں سے زمزم لاتے ہیں۔ جو وہاں جاتے ہیں وہاں تو ماشاءاللہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر ماشاءاللہ خوب پیتے ہیں، خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ وہاں سے لے کر بھی آتے ہیں۔ لے کر آتے ہیں، اب ان سے لوگ ملنے جاتے ہیں، یا اپنے ملنے جلنے والوں کو عمرہ کرنے والے تحفے میں زمزم کا پانی بھیجتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زمزم کا پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زمزم کیسے پینا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے جو کافی ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے۔ تو سوچا آج آپ کے سامنے صحیح حدیث کی روشنی میں اور علماء کی تحقیق کی روشنی میں زمزم پینے کا صحیح طریقہ آپ کو بتایا جائے۔ یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، جو مستدرک حاکم میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ہم ڈائریکٹ صحابی سے سمجھتے ہیں نا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل اس بارے میں کیا تھا، چونکہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے ہی سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اس چیز پر عمل کیا ہوگا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے کہ جاء رجل الی ابن عباس۔ میں آپ کے سامنے عربی بھی پڑھ رہا ہوں جلدی تاکہ سمجھ میں آئے ہم کو۔ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، من این جئت، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تشریف لائے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ شربت من زمزم، زمزم پینے گیا تھا، زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا، اشربت منھا کما ینبغی، جیسے پینا چاہیے تھا ویسے آپ نے پیا کہ نہیں، جس طریقے سے، جس کیفیت کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ اس کو پینا چاہیے تھا ویسے پیا کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وَكَيْفَ ذَاكَ یا ابا عباس، اے ابو عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کنیت تھی کہ ابو عباس کیسے پینا تھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا 5 آداب بتائے زمزم پینے کے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زمزم پیتے وقت ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اذا شربت منها فاستقبل القبلة، جب زمزم پیو، زمزم کا پانی پیو تو قبلے کی طرف رخ کر لیا کرو۔ زمزم پیتے وقت قبلے کی طرف رخ کر لینا یہ مستحب ہے۔ یہ تو پہلی چیز، کھڑے ہو کر پینا، سر کھلا کر کے پینا، اس کے بارے میں آگے میں سمجھا رہا ہوں۔ ابھی صرف میں جو آپ کو روایت سنا رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ قبلے کی طرف رخ کر لو۔ دوسرے نمبر پر وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو، زمزم پیتے وقت اللہ کا نام لو۔ نمبر 3 وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ سانس لو، یعنی زیادہ پانی ہے تو 3 سانس میں پیو، تھوڑا سا پانی ہے، کسی نے 1 گھونٹ آپ کو پینے کے لیے دیا تو آپ اس کو 1 سانس میں پی سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ پانی ہے، گلاس بھر کر ہے، پیالہ بھر کر ہے، تو آپ اس کو 3 سانس میں پئیں، یہ مستحب ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، اور خوب سیر ہو کر پیو، خوب سیر ہو کر۔ عام پانی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ فضیلتیں نہیں ہیں، لیکن زمزم کا پانی برکت کا ہے، شفا کا ہے، اس لیے اس کو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ یہ چوتھی چیز بتائی۔ اور 5واں ادب بتایا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحْمَدِ اللَّهَ، جب زمزم پی کر فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا نام لو، یعنی الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ 5 آداب ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان صاحب کو بتائے تھے جو ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ اب رہ گئی بات کہ سر کھلا کر کے پینے کا کیا مسئلہ ہے۔ سر کھلا کر کے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے پاس زمزم آتا ہے نا تو باقاعدہ وہ سر کو کھلا کر لیتے ہیں، ٹوپی اتار لیتے ہیں، پھر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر مطلب رخ کر کے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں۔ سر کھلا رکھنا یا سر ڈھکا رکھنا، سر کو کھلا رکھنا یا سر کو ڈھکا رکھنا، یہ زمزم کے پانی پینے کے وقت کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ عام پانی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ جو عام نارمل پانی ہم پیتے ہیں نا روزانہ اپنے گھر پر، بوٹل میں سے پئیں یا ویسے ہی مٹکے میں سے پئیں، تو اس پانی پینے کے وقت بھی سر کھلا رکھنے یا سر ڈھکا رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب نارمل پانی پیتے ہیں نا اس وقت باقاعدہ اگر سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی تو سر کو اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں اپنا۔ اور بہت سی عورتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، اپنے ماں بہن کو دیکھا ہوگا، بیوی کو دیکھا ہوگا کہ وہ پانی یعنی پیتے وقت اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کہ نارمل پانی جو ہوتا ہے اس کو پیتے وقت سر ڈھانکنے کی کوئی فضیلت نہیں، اور زمزم پیتے وقت سر کو کھلا رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ جس حال میں ہیں، نارمل جیسے بھی ہوں، سر کھلا ہو تو ویسے پی لو، سر ڈھکا ہوا ہے تو بھی پی لو، پہنے ہوئے ٹوپی تو اتارنا نہیں اور اتری ہوئی ہو تو پہننا نہیں۔ پھر آپ یہ کہو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زمزم کا پانی جس وقت پیا تھا اس وقت تو آپ کا سر کھلا ہوا تھا، تو بھائی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا جائز نہیں ہے،
وہ سر کو کھلا رکھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا حاجی لوگوں کو اور جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو وہ سر کھلا رکھتے ہیں. کیوں سر کھلا رکھتے ہیں؟ کہ احرام کے حالت میں سر کو ڈھانپنا صحیح نہیں مرد کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے حالت میں تھے, تو جب آپ زمزم پی رہے ہوں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کھلا رکھا تھا, اس لیے کہ آپ احرام کے حالت میں تھے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زمزم پیتے وقت سر کو کھلا رکھنا چاہیے. اب رہ جاتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جس میں کافی اختلاف ہوتا ہے, علماء بھی اس بارے میں الگ الگ اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہ کھڑے ہو کر زمزم پینے کا کیا مسئلہ ہے. تو اس بارے میں الگ الگ علماء کی اپنی اپنی تحقیقات, میں آپ کے سامنے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہی تحقیق مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ان حضرات کا کہنا, ان حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بیٹھ کر پئیں. عام پانی کی طرح افضل زمزم کے پانی کے لیے بھی یہی ہے, لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو عام پانی ہم پیتے ہیں اس کو کھڑے ہو کر پینے کی اللہ کے نبی نے ممانعت ارشاد فرمائی ہے, چونکہ وہ صحت کے لیے بھی مضر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. لیکن چونکہ زمزم کا پانی سراسر شفا ہے, برکت اور خیر کا ذریعہ ہے, اگر کوئی زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر بھی پیے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا, اس کے نقصان سے ہماری حفاظت ہوگی. اس لیے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے, لیکن افضل اور بہتر زمزم کے پانی میں بھی یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی جو کھڑے ہو کر پیا ہے, روایت موجود ہے اس کی, ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, تو اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ اس وقت وہاں نیچے کیچڑ تھا, وہاں پر پکا نہیں تھا, پہلے کچا تھا, اور نیچے کیچڑ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پائی تھی, اس لیے آپ نے کھڑے کھڑے پیا تھا. تو کھڑے کھڑے کوئی پیے جائز ہے, مکروہ نہیں ہے زمزم کا پانی. جس طرح عام پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے, تنزیہی ہے, لیکن زمزم کا پانی مکروہ نہیں ہے, لیکن بیٹھ کر پینا یہ افضل ہے. جس طرح عام پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے, اس طرح زمزم کے پانی کو بھی بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے. اب آخری بات رہ گئی ہے کہ زمزم کا پانی پیتے وقت دعا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اس بارے میں دیکھو, زمزم کا پانی پیتے وقت, جو زمزم آب زمزم ہے, اس کو پیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. آپ روایتیں کھنگال لیں, علماء سے مل کر پوچھ لیں, کوئی روایت ثابت نہیں. ہاں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جس وقت زمزم کا پانی پیتے تھے تو زمزم کا پانی پی لینے کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے تھے. مشہور دعا ہے وہ کون سی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من کل داء. چونکہ یہ بڑی زبردست دعا ہے. زمزم کے پانی کی فضیلت روایتوں میں موجود ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں. ماء زمزم لما شرب لہ, یہ الفاظ موجود روایت میں. تو جس مقصد کے لیے, جس دعا کے لیے, جس کام کے لیے, جس غرض کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. تو جب کوئی بھی ہم دعا کر سکتے ہیں, جو بھی ہمیں دعا کرنا ہو زمزم کا پانی پینے کے بعد ہمیں وہ دعا کرنا چاہیے, چونکہ یہ بھی بڑی جاندار دعا ہے. اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے علم نافع اللہ سے مانگا ہے, رزق واسع مانگا ہے, اور ہر بیماری سے شفا مانگی ہے. ساری چیزیں تقریباً کہہ لو مانگ لی, ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مانگ لیا. اس میں تو علم نافع مانگ لیا, وسیع رزق مانگ لیا, ہر بیماری سے شفا مانگ لی. اور کیا چاہیے انسان کو؟ علم نافع مل جاوے, وسعت والی روزی مل جاوے, اور ہر بیماری سے شفا مل جائے. ساری چیزوں کا تو خلاصہ یہ ہو گیا. تو جو بھی آپ کو مانگنا ہو آپ مانگیں, وہ زمزم کا پانی پی لینے کے بعد. اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ باتیں, جو کچھ تحقیق آپ کے سامنے پیش کی گئی, اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ حرمین کی حاضری بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.